شہادت سے پہلے خواب میں اپنی حور کو دیکھا۔ شیخ عبدالواحد بن زید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے جہاد کی تیاری کی۔ میں نے اپنے ساتھ والے رفیقوں سے کہا کہ جہاد کے فضائل میں ہر شخص دو دو آیتیں پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بس ہر شخص نے ہم میں سے یہ آیتیں پڑھی: ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے خریدی مسلمانوں سے ان کی جان اور مال اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ آیت سن کر ایک لڑکا جو 14-15 برس کی عمر کا تھا اور اس کا باپ بہت سارا مال چھوڑ کر مر گیا تھا، کھڑا ہوا اور کہا: عبدالواحد، کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان اور مال جنت کے بدلے خرید لی؟ شیخ نے فرمایا: ہاں، بے شک اس نے خرید لی ہے۔ اس نے کہا: تو میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا مال اور جان جنت کے بدلے میں بیچ دی۔ میں نے کہا: دیکھ، خوب سوچ سمجھ لے، تلوار کی دھار تیز ہوتی ہے اور تو بچہ ہے، مجھے یہ خوف ہے کہ شاید تجھ سے صبر نہ ہو سکے اور عاجز ہو جائے۔ اس نے جواب میں کہا: یا شیخ، میں اللہ تعالیٰ سے معاملہ کروں اور پھر عاجز ہو جاؤں، اس کے کیا معنی؟ میں خدا تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنا سب مال اور اپنی جان فروخت کر دی۔ شیخ نے فرمایا: میں اتنی بات کہہ کر نادم بھی ہوا اور اپنے جی میں کہا کہ دیکھو اس بچے کی کیسی عقل ہے، اور ہم کو باوجود بڑے ہونے کی عقل نہیں ہے۔ القصہ مختصر: اس لڑکے نے اپنے گھوڑے اور ہتھیار اور کچھ ضروری اخراجات کے سوا کل مال صدقہ کر دیا۔ جب نکلنے کا دن ہوا تو سب سے پہلے ہمارے پاس آیا اور کہا: یا شیخ، السلام علیکم۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے سلام کا جواب دے کر کہا: خوش ہو، تمہاری بیع نفعمند ہوئی۔ پھر ہم جہاد کے لیے چلے اور اس لڑکے کی یہ حالت تھی کہ رستے میں دن کو روزہ رکھتا اور رات بھر نماز میں کھڑا رہتا، اس کے ساتھ ہماری اور ہمارے جانوروں کی خدمت کرتا، اور جب ہم سوتے تو ہمارے جانوروں کی حفاظت کرتا۔ اور جب ہم روم کے ایک شہر کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جوان چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ اے عیناء مرضیہ، تو کہاں ہے؟ میرے رفیقوں نے کہا کہ شاید یہ مجنون ہو گیا ہے۔ میں نے اسے بلا کر پوچھا کہ بھائی، کسے پکار رہے ہو اور عیناء مرضیہ کون ہے؟ تو اس نے ساری کیفیت بیان کر دی کہ میں کچھ غنودگی کی سی حالت میں تھا، میرے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ عیناء مرضیہ کے پاس چلو۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ہو لیا اور مجھے ایک باغ میں لے گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نہر جاری ہے، پانی نہایت صاف و شفاف ہے۔ نہر کے کنارے نہایت حسین حسین لڑکیاں ہیں کہ زیور و لباس سے آراستہ و پیراستہ ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئیں اور آپس میں کہنے لگیں: یہ عیناء مرضیہ کا خاوند ہے۔ میں نے سلام کر کے پوچھا: تم میں سے عیناء مرضیہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا: ہم تو اس کی لونڈیاں باندیاں ہیں، وہ تو آگے ہے۔ میں آگے گیا تو ایک نہایت عمدہ باغ میں لذیذ و ذائقہ دار دودھ کی نہر بہتی دیکھی، اور اس کے کنارے بھی پہلی عورتوں سے بھی زیادہ حسین دیکھیں۔ انہیں دیکھ کر تو میں مفتون ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہا: یہ عیناء مرضیہ کا خاوند ہے۔ میں نے پوچھا: وہ کہاں ہے؟ کہا: وہ تو آگے ہے، ہم تو اس کی خدمت کرنے والی ہیں، تم گھر جاؤ۔ میں آگے گیا تو کیا دیکھا، ایک نہر خالص مزیدار شراب کی جاری ہے، اور اس کے کنارے ایسے حسین و جمیل عورتیں بیٹھی ہیں کہ انہوں نے پہلی سب عورتوں کو بھی بھلا دیا۔ میں نے ان سے سلام کر کے پوچھا: عیناء مرضیہ کیا تم میں ہے؟ انہوں نے کہا: ہم میں تو نہیں، ہم سب تو اس کی کنیزیں ہیں، وہ آگے ہیں، تم آگے جاؤ۔ میں آگے گیا تو ایک تیسری نہر خالص شہد کی بہتی دیکھی، اور اس کے کنارے عورتوں نے پچھلی سب عورتوں کو بھلا دیا۔ میں نے ان سے بھی سلام کر کے پوچھا: عیناء مرضیہ کیا تم میں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے ولی اللہ، ہم تو اس کی لونڈیاں ہیں، باندیاں ہیں، تم آگے جاؤ۔ میں آگے چلا تو دیکھتا ہوں کہ ایک سفید موتی کا خیمہ ہے، اور اس کے دروازے پر ایک حسین لڑکی کھڑی ہے، اور وہ ایسے عمدہ عمدہ زیور و لباس سے آراستہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئی اور خیمے میں پکار کر کہا: اے عیناء مرضیہ، تمہارا خاوند آ گیا۔
میں خیمے کے اندر گیا کہ ایک جڑاؤ سونے کا تخت بچھا ہوا ہے، اس پر عنائی مرضی جلوہ افروز ہے۔ میں اسے دیکھتے ہی مفتون ہو گیا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا، مرحبا اے ولی اللہ، اب تمہارے یہاں آنے کا وقت قریب آ گیا۔ میں دوڑا اور چاہا کہ گلے سے لگا لوں۔ اس نے کہا، ٹھہرو، ابھی وقت نہیں آیا، اور ابھی تمہاری روح میں حیات دنیاوی باقی ہے۔ آج رات انشاءاللہ تم یہی روزہ افطار کرو گے۔ میں یہ خواب دیکھ کر جاگ اٹھا اور اب میری یہ حالت ہے، صبر نہیں۔ شیخ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ ابھی ہماری باتیں ختم نہ ہوئی تھیں کہ دشمن کا ایک گروہ آیا اور اس لڑکے نے سبقت کر کے ان پر حملہ کیا اور 9 کافروں کو مار کر شہید ہو گیا۔ جب وہ شہید ہوا تو میں اس کے پاس آیا، دیکھا تو خون میں لت پت ہے اور قہقہا مار کر خوب ہنس رہا ہے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ طائر روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ نوٹ: اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ آمین۔